نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے ایک حکم فرمایا، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، اس سے بہتر کوئی نمونہ ہے ہی نہیں۔ انسانوں کو ایک ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہے جو سب کی طبیعتوں پر فٹ بیٹھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں، ہندوستانی لوگوں کی طبیعت الگ ہے، افریقہ والوں کی طبیعت الگ ہے، امریکنز کی طبیعت الگ ہے، مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ اب ہندوستانی لوگوں کا کلچر، طبیعت، کھان پان، ہوا، موسم سب الگ ہے۔ اب وہ یہاں کسی کو فالو کریں گے تو اپنوں میں سے کسی ایک کو دیکھیں گے اور اس کو اپنا گائیڈ بھی سمجھیں گے، اپنا لیڈر سمجھیں گے، اور وہ ان کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے۔ لیکن ایک ہندوستانی امریکہ والوں کے لیے بھی آئیڈیل بن جائے یہ مشکل ہے۔ ان کی طبیعتیں الگ ہیں، ان کا مزاج الگ ہے، ان کا کھانا پانی الگ ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، رنگ و نسل الگ ہے، زبان و بیان الگ ہے، کھانا پانی اور موسم الگ ہے۔ افریقہ والوں کے لیے اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ یہ تمہارا آئیڈیل ہے، تمہارا نمونہ عمل ہے، تم لوگ اس کے پیچھے چلو، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے کھانے پانی سب ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں عالم، تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن ایک جگہ کا دوسری جگہ کے لیے آئیڈیل بننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں اتنے مختلف لوگ ہیں، اتنی مختلف طبیعتیں، لیکن اب اندازہ کرو قرآن نے جب یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ اب اس میں نہ امریکہ والے، نہ افریقہ والے، نہ ہندوستان والے، نہ پاکستان والے، بلکہ کائنات میں جہاں جس طرح کا آدمی بس رہا ہے، جس رنگ و نسل کا، سب کے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے دنیا میں، ایک ہی ذات ہے۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو فالو کرنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کالے لوگ، افریقہ والے لوگ، ہزار ان کی طبیعتیں الگ ہوں گی، لیکن میرے نبی کے پیچھے چلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستانی لوگ، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری طبیعتیں الگ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور ہونے کو معراج سمجھتے ہیں۔ چاہے گورے لوگ ہوں، انگریز ہوں، جائیں آپ آسٹریلیا، امریکہ، UK وغیرہ، وہاں پر بھی بہت سارے مسلمان بستے ہیں، ان کا کلچر الگ ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو حضور کی اقتداء کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ذات کو ایسا بنایا ہے جو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہزار طبیعتیں الگ ہوں گی، لیکن میرے مصطفیٰ کی طبیعت اور ان کا مزاج سب کے لیے فٹ بیٹھتا ہے، سب کے لیے فٹ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کا آدمی ان کو دیکھ کر کے فالو کر سکتا ہے آسانی سے۔ باقی دوسرے کے لیے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ حضور کی زندگی ایک ایسی ہے، وہ ایک ایسا نمونہ ہے۔ مجھے لے کے آؤ کسی بھی علاقے کا آدمی اور میں اسے بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تیرے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ تو بھی حضور کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی مشکلیں، اپنے تکالیف آسان کر سکتا ہے۔ اس لیول کی تمام چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے ہما خوباں دارند تو تنہا داری۔ اللہ کے نبیوں کو معجزے دیے گئے تھے نا۔ کسی کو کیا معجزہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا گیا ہے۔ وہ حسن ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے ہی فدا ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا وہ زمین پر ڈال دیا جائے، اژدھا بن جائے، یہ معجزہ تھا۔ اور ید بیضا، ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک دیتے، یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ مٹی کے پرندوں پر پھونک دیتے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو ان نبیوں کو ان کے مقامات پر اور ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے۔ لیکن اب یہی شاعر نے کہا ہے،
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ آپ کے پاس تو حسن یوسف بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، اور سارے نبی جو جو خوبیاں رکھتے تھے یا رسول اللہ تنہا آپ کے اندر سب کچھ ہے۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے کتنی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ کسی بھی چیز کا ایک لیول ہوتا ہے۔ صبر کے متعلق اگر میں آپ کو کہوں، میں مکہ مکرمہ میں ابھی چند دن وہاں پر گزارا، تاریخی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں تطبیق دیتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کن حالات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا ہوا۔ مکہ کا جو لوکیشن ہے وہ مکمل پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، مکمل پہاڑیاں، اور خاص طور پر عرب کا علاقہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے، جغرافی کے اعتبار سے تقریباً صرف عرب میں 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے پہاڑوں کی، مسلسل، یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو 100 200 کلومیٹر تک کنٹینیو پہاڑوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور مکہ پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ کچھ پہاڑوں کے نام تو آپ جانتے بھی ہوں گے، جبل ثور، جبل نور اور جبل ابو قبیس، یہ تمام جو پہاڑیاں ہیں کچھ کے نام ہیں، جبل صفا، جبل مروہ، یہ سب پہاڑ ہی تو ہیں۔ ان پہاڑوں کے بیچ میں مکہ آباد ہے۔ اب لوگوں کی طبیعت کیسی تھی؟ پتھروں کے بیچ رہتے رہتے وہاں کے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت بھی تھے۔ آپ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور پیدائش سے لے کر آپ کی عمر مبارک 40 سال تک کی ہوئی، تب تک تو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان جیتے رہے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ابھی، معاذ اللہ رب العالمین کسی چیز میں نقص ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ میں آپ کو سیرت کے حوالے سے بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے کے تھے، 9 مہینے کے، دوڑنا شروع فرما چکے تھے، اور 1 سال کی عمر میں آپ تیر اندازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے برابر نشانے پر، 1 سال کی عمر، اور 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی فرماتے ہیں، یعنی بہت فاسٹ گروتھ جس کو کہتے ہیں۔ اتنی کم عمری میں جو ذہانت، جو فطانت اور جو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں وہ کسی عام میں انسان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کمالات دے دیے تھے، تو پھر اسلام کی دعوت شروع سے نہیں فرمائی؟ 7 سال کے 8 سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہوں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہو؟ نہیں، 40 سال تک انتظار رہا ہے، 40 سال حضور نے ان کے درمیان گزارے۔ وجہ یہ تھی میرے عزیزو، دل اتنے سخت تھے وہاں پر، دل اتنے سخت تھے، اور برسوں کے زنگ لگے ہوئے بتوں کی پوجا میں، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے برائیوں میں، اس قدر آپ سنتے ہیں نا خالی، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی سخت ہوتی ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان حضور مبعوث فرما ہوئے۔ اب 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار سے ان کے سامنے ساری شخصیت کو منواتے رہے، پیش فرماتے رہے۔ 40 سال کے بعد جو مکہ والے کوئی ایک بھی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا تھا، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت پر ایک آدمی بھی بول نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو مجھے بتاؤ کیا جوق در جوق لوگ اسلام میں آ گئے؟ پورا مجمع، جس دن میرے آقا نے مکہ والوں کو بلایا تھا ایک میدان میں اور اعلان کیا تھا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور یہ دین اسلام ہے، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، معبودان باطل ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا سجدہ کرو، پورے مجمع میں لوگ ادھر ادھر کھجاتے ہوئے اٹھ گئے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے چلے گئے۔ اس مجمع میں سوائے حیدر کرار علی مرتضیٰ کے کوئی نہیں تھا جو اسلام قبول کیا ہو۔
یعنی اس وقت تو آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی حضرت علی کی. باقی مجمع میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے سامنے حضور نے 40 سال اپنے اخلاق پیش کیے، اور اس کے بعد جبکہ ایک عیب کہیں کسی کے سامنے نہیں ہے یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے باوجود کوئی ایک بھی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب دل کتنے سخت تھے، کس قدر سخت لوگ تھے. اور ایسے سخت لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج تھا، سب سے بڑا چیلنج تھا. ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا، میں سمجھتا ہوں دنیا کے نہ کسرا اور قیصر کے اندر یہ طاقت تھی، نہ ہی سپر پاور کے اندر یہ طاقت تھی. چند ہی سالوں میں ان مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے. یہ سب سے بڑا چیلنج جس کو ڈیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میاں آپ چھوٹے سے علاقے کو ڈیل کر کے بتا دیں، وہاں کے لوگوں کو منوا لیں، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضور کی یہ تبلیغ اور یہ زندگی کی کیفیت ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے. تم کتنے سخت لوگوں کے درمیان جیتے ہوں گے، مکہ کی طرح سخت دل لوگ تو ابھی ہیں نہیں تمہارے پاس. اگر تمہارا مقابلہ کسی سخت دل انسان سے ہوتا ہے اور گھبرا جاتے ہو تو دیکھو میرے مصطفیٰ کی ذات کو، وہ تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے. انہوں نے کیسے فیس کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے.